ایک منزل کے مسافر۔ خون جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے ٹپک رہا تھا وہ صاف کیے بغیر اس نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ یہ خون اس غدار حکیم کا تھا جو صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار بنا ہوا تھا۔ فوری طور پر جنہیں غداری اور دشمنی کے ساتھ ساز باز کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا وہ قید خانے کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے سالاروں، نائب سالاروں، فوج اور شہری انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کے اجلاس میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ بہت کچھ کہہ چکا تھا اور بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اجلاس کے حاضرین اس کی جذباتی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ سلطان ایوبی سے نظریں ملانے سے بھی ڈرتے تھے۔ سلطان عالی مقام ایک سالار نے کہا، ہم صلیبیوں کی کوئی سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ سلطان ایوبی نے بڑی تیزی سے نیام سے تلوار نکالی۔ تلوار خون آلود تھی۔ اس نے تلوار حاضرین کے آگے کر کے کہا، یہ خون کس کا ہے؟ یہ تم سب کا خون ہے۔ یہ میرا خون ہے۔ یہ ہمارے اس بھائی کا خون ہے جو ہمارے ساتھ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں قرآن بھی تھا۔ اگر یہ خون غدار ہو سکتا ہے تو صلیبیوں کی ہر سازش کامیاب ہوگی۔ صلیبیوں کی یہ سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ اسلام کی ان افواج کو جنہیں متحد ہو کر فلسطین کو صلیبی استبداد سے آزاد کرانا تھا آپس میں لڑا کر ہمیں اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ ہم ایک لمبے عرصے تک فلسطین کی طرف کوچ کرنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ ہماری منزل بیت المقدس تھی۔ ہمیں آج قاہرہ میں نہیں یروشلم میں ہونا چاہیے تھا، مگر اسلام کی جنگی طاقت تباہ ہو گئی ہے۔ سلطان ایوبی نے تلوار اپنے دربان کی طرف پھینکی، پھر نیام بھی اتار کر اسے دی اور کہا، اگر یہ خون کسی کافر کا ہوتا تو میں نیام صاف نہ کراتا۔ یہ ایک غدار کا خون ہے۔ نیام میں اس کی بو بھی نہ رہے۔ دربان تلوار اور نیام صاف کرنے کے لیے باہر لے گیا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کے حاضرین سے کہا، صلیبیوں کی سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں حلب سے آگے نہ جا سکوں۔ دیکھ لو، میں آگے جانے کے بجائے قاہرہ میں آ گیا ہوں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو۔ اب صلیبی آگے بڑھیں گے۔ ہم جب آپس میں لڑ رہے تھے وہ ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کو لڑا کر صلاح الدین ایوبی کا رخ پھیر دیا ہے۔ یہ تریپولی لبنان کا صلیبی حکمران ریمانڈ کہہ رہا تھا۔ صلیبی جاسوسوں نے وہاں خبر پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی حلب سے مصر چلا گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا بھائی العادل محاذ پر آیا ہے۔ یہ خبر یروشلم تک پہنچ گئی تھی۔ یہ خبر اقرا تک بھی پہنچ گئی تھی، جہاں صلیب اعظم تھی اور جہاں پادری بھی تھا جسے صلیب اعظم کا محافظ کہتے تھے۔ وہ فوراً تریپولی جمع ہو گئے تھے۔ ان کے ہاں بھی ایسی ہی کانفرنس ہو رہی تھی جیسی سلطان ایوبی نے بلا رکھی تھی۔ ایوبی یروشلم کو فتح کرنے نکلا تھا۔ ریمانڈ کہہ رہا تھا، ہم نے ایک بھی تیر چلائے بغیر اسے مصر کی طرف پسپا کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھوں ان مسلمان امراء اور حکمرانوں کو بیکار کر دیا ہے جو کسی بھی وقت ہمارے خلاف ایوبی کی قوت بن سکتے تھے۔ ہم اس سے بڑی اور کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کامیابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی آپ نے کہا ہے، ایک صلیبی حکمران بالڈوین نے کہا۔ ہم نے حملے کے لیے زمین ہموار کی ہے، اصل کام تو حملہ ہے۔ اس کی کامیابی کو ہم بہت بڑی کامیابی کہیں گے۔ فوجیں فوراً جمع کرو اور پیش قدمی کرو اور سلطان ایوبی کو سنبھلنے کا موقع نہ دو۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بہت جلدی نہ سنبھالا تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور دیگر حکام سے کہا، آج ہی نئی بھرتی شروع کر دو، سوار زیادہ ہونی چاہیے۔ سوڈان کے ان جوانوں کو بھی بھرتی کرو جنہیں 7 سال ہوئے بغاوت کے جرم میں فوج سے نکال کر قابل کاشت زمینوں پر آباد کیا گیا تھا۔ انہوں نے مصر میں اتنی خوشحالی دیکھی ہے کہ اب دھوکہ نہیں دیں گے۔
ایسے جوان جو گھوڑ سواری اور تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، انہیں جنگی تربیت دو۔ میں بہت جلدی مصر سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ اگر صلیبیوں کا دماغ خراب ہو گیا تو دنیائے عرب ان کی دست برد سے بچ جائے گی، اور اگر ان کا دماغ ٹھکانے ہے تو انہیں میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً حملہ کر دینا چاہیے۔ وہ اناڑی نہیں۔ میرے لیے یہ حالات انہوں نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیے تھے جن سے مجبور ہو کر میں مصر آ گیا ہوں۔ وہ ہم سے بیت المقدس کو صرف اسی صورت میں بچا سکتے ہیں کہ مقبوضہ علاقوں سے نکل کر ہمارے علاقوں میں آ کر لڑیں۔ اس جنگ کے لیے مجھے بہت سی فوج کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت 250 نائٹ زیراپوش سردار میدان میں لا سکتا ہوں۔ تریپولی کی کانفرنس میں ایک مشہور صلیبی حکمران رینالڈ آف ہونین نے کہا، اس حملے کی قیادت میری فوج کرے گی۔ میں نے اس کا پلان بھی تیار کر لیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کی طرح چوروں والی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم طوفان اور سیلاب کی مانند پیش قدمی کریں گے۔ ہم سب اپنی فوجوں کو اکٹھا کر کے کوچ کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ انسانوں اور گھوڑوں کا یہ طوفان دنیائے عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑاتا مصر کو بھی رون جائے گا اور اس کا زور سوڈان میں جا کر تھمے گا۔ اگر صلیبی افواج متحد ہو کر آئیں تو عرب کی سرزمین ہم سب سے اتنا خون مانگے گی جس میں ریگزار کے ذرے تیریں گے۔ سلطان ایوبی قاہرہ میں کہہ رہا تھا، اب کہ ہم سروں سے کفن باندھ کر جائیں گے۔ میرے رفیقوں، میری ایک حس مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں پوری تیاری سے اور پوری طرح سنبھل کر میدان میں اترنا پڑے گا۔ ایوبی کو مصر میں الجھائے رکھنے کے لیے ہمیں تخریب کاری تیز کرنی ہوگی، ریمانڈ نے کہا، اور صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے استاد ہرمن سے کہا، ہرمن، مصر پر اپنی گرفت اور سخت کر دو۔ مجھے توقع ہے کہ ایوبی چین سے بیٹھنے والا آدمی نہیں۔ اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہو چکا ہے۔ وہ فوری طور پر نئی بھرتی کرے گا۔ کوشش کرو کہ اسے بھرتی نہ ملے۔ اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو مصر کی فوج کے ذخیرے تباہ کراتے رہو۔ وہاں کی فوج پر نظر رکھو اور وہاں کے جاسوسوں سے کہو کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ایک حرکت کی اطلاع فوراً پہنچاتے رہیں۔ اور ہرمن، ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، مصر کی خبر ملے نہ ملے، زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہاں کی خبر باہر نہ جانے پائے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ایوبی جس طرح میدان جنگ میں ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، وہ جاسوسی کے میدان میں بھی ہم سے ہوشیار ہے۔ ہمارے درمیان اس کے جاسوس موجود ہیں۔ یہاں کی مسلمان آبادی پر گہری نظر رکھو۔ کسی پر ذرا سا شک ہو اسے قید کر دو، قتل کر دو۔ تمہیں پورے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ میں کسی کے دل میں نہیں اتر سکتا، سلطان ایوبی کہہ رہا تھا۔ ایمان فروشوں کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے۔ میں علی بن سفیان اور غیاث بلبیس کو اجازت دیتا ہوں کہ جس پر شک ہو وہ صلیبیوں کا جاسوس ہے، اسے قتل کر دو۔ اگر اس پر رحم کرنا چاہو تو اسے قید میں ڈال دو۔ میں ان حالات میں جب صلیبی متحد ہو کر آتے نظر آ رہے ہیں کسی کو بخش نہیں سکتا۔ میں اب تحقیقات اور عدل و انصاف کے طور طریقے بھی بدل دینا چاہتا ہوں۔ اور علی بن سفیان، اس نے اپنے انٹیلیجنس کے سربراہ سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم نے مقبوضہ علاقوں میں اپنا جال بچھا رکھا ہے۔ صلیبیوں کے ہاں اپنے کچھ اور آدمی بھیج دو اور وہاں کے جاسوسوں سے کہو کہ کوئی خبر اور اطلاع زیادہ دیر تک اپنے پاس نہ رکھیں۔ خطرہ مول لیں اور تیر کی رفتار سے قاہرہ خبریں پہنچائیں۔ مجھے اندھا نہ کر دینا علی بن سفیان، اور کوشش کرو کہ یہاں سے کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔ اگر ہماری افواج کی کمان مشترکہ ہو تو ہم زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے لڑ سکیں گے۔ ریمانڈ نے کہا، میں اتحاد پر زور دوں گا، مشترکہ کمان پر نہیں۔ رینالڈ نے کہا، مشترکہ کمان کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ میدان جنگ میں ہمیں ایک دوسرے سے باخبر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم پیش قدمی کے لیے علاقے تقسیم کر لیں گے۔ احتیاط صرف یہ کی جائے کہ ہماری نقل و حرکت راز میں رہے۔
دونوں طرف جنگی تیاریوں کا ہنگامہ تھا۔ صلیبی اب کے سلطان ایوبی کو فیصلہ کن شکست دینے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی زخم خوردہ تھا۔ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ صلیبیوں کی شہ پر 3 مسلمان امراء سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا ہو گئے تھے۔ 2.5-3 سال مسلمان فوجیں ایک دوسرے کا خون بہاتی رہیں۔ سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان افواج کو فیصلہ کن شکست دے کر ان سے ہتھیار ڈلوائے اور انہوں نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر اس فتح کو سلطان ایوبی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین شکست کہتا تھا، کیونکہ صلیبیوں کی سازش کامیاب ہو گئی تھی۔ اس خانہ جنگی میں اللہ کے وہ ہزارہ سپاہی مارے گئے یا عمر بھر کے لیے اپاہج ہو گئے جنہیں فلسطین کو صلیب سے پاک کرنا تھا۔ اس دوران صلیبیوں نے فوج میں اضافہ کر لیا تھا، فوج کو آرام بھی دے لیا تھا اور جنگی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں تھا کہ وہ طوفان کی طرح آئیں گے اور دنیا عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں سلطان ایوبی کی فوج کے تجربہ کار سپاہی اور کمانڈر شہید ہو چکے تھے اور وہ نئی بھرتی کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ رنگروٹوں کو لڑانا بہت بڑا خطرہ تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے مصر میں بھی فوج کی زیادہ نفری رکھنی تھی، کیونکہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر تخریب کاری اور غداری بھی زیادہ تھی۔ صلیبی طوفان کی طرح آنے کے پلان بنا رہے تھے اور سلطان ایوبی اپنے طریقۂ جنگ سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے طے کر رکھا تھا کہ وہ شبخون مارنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑے گا۔ اب کے صلیبیوں نے ایسا پلان تیار کرنے کی سوچی تھی جس میں سلطان ایوبی کا کمانڈو آپریشن کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ اس کی فوج کو گھیرے میں لے کر آمنے سامنے کی جنگ لڑانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ دونوں طرف یہ کوشش ہو رہی تھی کہ اپنی اپنی جنگی تیاریوں، منصوبوں اور نقل و حمل کو راز میں رکھیں اور ایک دوسرے کے راز معلوم کریں۔ اس مقصد کے لیے دونوں کے ہاں ایک دوسرے کے جاسوس موجود تھے۔ صلیبی کمانڈروں وغیرہ کو یہ تو معلوم تھا کہ ان کے درمیان سلطان ایوبی کے جاسوس موجود ہیں، لیکن ریمانڈ والی تریپولی اور دیگر صلیبی حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی کانفرنس میں 2 مسلمان جاسوس موجود ہیں۔ پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے۔ ایک مسلمان راشد چنگیز تھا اور دوسرا فرانسیسی عیسائی وکٹر تھا۔ یہ اعلیٰ قسم کے ملازم تھے جو صلیبی بادشاہوں اور اعلیٰ کمانڈروں کی دعوتیں وغیرہ میں شراب اور کھانے وغیرہ کی سروس کی نگرانی کرتے تھے۔ راشد چنگیز نے اپنا نام عیسائیوں جیسا ظاہر کر رکھا تھا۔ ترک ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ یوروپی باشندوں جیسا تھا، بہت ہوشیار اور چرب زبان تھا۔ وکٹر کے متعلق تو کسی کو بھی شبہ ہی نہیں تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ فرانس کا رہنے والا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس نے یونانی عیسائی بتایا تھا۔ صلیبیوں کی اس کانفرنس میں بھی دونوں اپنی مخصوص وردی پہنے موجود تھے، کیونکہ صلیبی شراب کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ دونوں شراب پیش کر رہے تھے اور ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ یہ باتیں بہت ہی قیمتی تھیں جو انہیں قاہرہ پہنچانی تھیں، مگر یہ ابھی مکمل نہیں تھیں۔ وہ صلیبیوں کا پورا پلان معلوم کر کے قاہرہ پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو اپنے ان دونوں جاسوسوں پر مکمل اعتماد تھا۔ حالانکہ وکٹر عیسائی تھا، صلیبیوں کو یہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ سلطان ایوبی کو ان کے پلان اور نقل و حرکت کا علم ہو گیا تو وہ جگہ جگہ گھات لگا کر تھوڑی تھوڑی نفری سے ان کے طوفانی لشکر کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ وہاں سلطان کے جاسوسوں کو سراغ لگانے اور انہیں پکڑنے کے بڑے ہی سخت احکام جاری کر دیے گئے۔ مصر میں بھرتی کی مہم شروع ہو گئی۔ 2-3 فوجی دستے ترتیب دیے گئے جو ان علاقوں کے دوروں پر نکل گئے جن سے بھرتی مل سکتی تھی۔ فوجی جاہ و جلال اور جنگی مظاہروں اور کھیل تماشوں کا انتظام کیا گیا۔ مسجدوں کے اماموں کے لیے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے سلطان ایوبی کا یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو جہاد کی اہمیت بتائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ کفار پوری طاقت کے ساتھ عالم اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہ قبلہ اول کفار کے قبضے میں ہے۔
اس صورت میں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اماموں سے کہا گیا کہ وہ جوانوں کو مصر کی فوج میں بھرتی ہونے کی تلقین کریں۔ مذہب اور قوم کے وقار کے جذبے سے جوان سال آدمی بھرتی ہونے لگے۔ ان کے ذہنوں میں مقصد واضح تھا، مگر بہت سے جوان مال غنیمت کے لالچ سے بھرتی ہوئے۔ یہ دیہاتی علاقوں کے لوگ تھے، ان کے کانوں تک اماموں کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ ان تک فوجی افسر پہنچے جنہوں نے سلطان ایوبی کے اس حکم کی تعمیل کی خاطر کہ بھرتی بہت جلدی کرو، لوگوں کو جہاد کے آواز سنانے کے بجائے یہ کہا کہ صلیبیوں کے شہر فتح کیے جائیں گے جہاں اتنی دولت ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ وہ دلوں میں جہاد کا جذبہ لے کر بھرتی ہونے کے بجائے مال غنیمت کا لالچ لے کر ہنسی خوشی بھرتی ہوئے۔ ان اناڑی اور کم فہم فوجی افسروں نے سلطان ایوبی کی توقع کے خلاف بے شمار جوانوں کو بھرتی کر لیا، مگر اسے یہ نہ بتایا کہ انہوں نے مقصد پورا نہیں کیا، حکم کی تعمیل کی ہے۔ میدان جنگ میں جا کر یہ سپاہی سلطان ایوبی کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ مسئلہ بن گئے۔ ادھر تریپولی سے کچھ دور صلیبی فوج ایک میدان میں اکٹھی ہونے لگی۔ فلسطین کے دوسرے مقبوضہ شہروں میں ایلچی بھیج دیے گئے کہ وہ صلیبی فوج کو تیار کر لیں۔ تریپولی میں سب سے زیادہ سرگرمی حنین کے حکمران رینالڈ کی تھی۔ اس کی فوج خاصی زیادہ تھی، جس میں 250 نائٹ تھے۔ نائٹ ایک اعزاز تھا جو غیر معمولی طور پر ذہین، دلیر اور قیادت کے ماہر فوجی افسر کو دیا جاتا تھا۔ اسے خاص قسم کی زرہ بختر دی جاتی اور وہ خصوصی دستوں کا کمانڈر ہوتا تھا۔ رینالڈ کو انتقام کی آگ پریشان کیے ہوئے تھی۔ آپ نے اس سلسلے کی ایک کہانی اسلام کی پاسبانی کب تک کرو گے، اس میں اس صلیبی بادشاہ کا نام اور واقعہ پڑا ہوگا۔ 1174 عیسوی میں صلیبیوں نے سمندر سے سکندریہ پر حملہ کیا تھا، لیکن سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے حملے کی خبر قبل از وقت مل گئی تھی۔ اس نے حملے کے استقبال کا ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا بری طرح تباہ ہوا اور یہ بیڑا فوج کو ساحل پر نہیں اتار سکا۔ اس حملے کی دوسری کڑی خشکی کے راستے حملہ کرنا تھا، جس کی قیادت رینالڈ کر رہا تھا۔ چونکہ مسلمان جاسوس صلیبیوں کا پورا پلان لے آئے تھے، اس لیے خشکی پر نور الدین زنگی نے اپنی فوج کی گھات لگا رکھی تھی۔ عقب اور پہلوؤں سے بھی حملوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ رینالڈ اس پھندے میں آ گیا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، گھات سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک رات نور الدین زنگی کے چھاپہ ماروں نے رینالڈ کے ہیڈ کوارٹر پر شبخون مارا اور رینالڈ کو پکڑ لیا۔ صلیبیوں کا نہ صرف حملہ ناکام رہا، بلکہ انہیں کمر توڑ شکست ہوئی۔ جانی اور مالی نقصان کے علاوہ سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ ان کا رینالڈ جیسا جنگجو بادشاہ قیدی ہو گیا تھا۔ نور الدین زنگی کے لیے یہ بڑا ہی قیمتی قیدی تھا۔ اس کی رہائی کے لیے وہ صلیبیوں سے بڑی ہی کڑی شرط منوانا چاہتا تھا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ 2 ماہ بعد زنگی فوت ہو گیا۔ اس کے اعلیٰ حکام اور سالاروں نے زنگی کے 11 سالہ بیٹے الملک الصالح کو سلطنت کی گدی پر بٹھا دیا، کیونکہ اسے وہ اپنا کٹ پتلی بنا کر منمانی کرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اسے شکست دینے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ اس دوستی کا انہوں نے پہلا معاوضہ یہ دیا کہ رینالڈ جیسے قیمتی قیدی کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا اور اس کے ساتھ دوسرے تمام قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ وہیں سے سلطان ایوبی کی مسلسل معرکہ آرائی اپنے پیر استاد اور عزیز دوست نور الدین زنگی کے بیٹے سے شروع ہو گئی۔ دوسرے عمرہ خلافت سے آزاد ہو گئے اور سب نے سلطان ایوبی کے خلاف متحدہ محاذ قائم کر لیا تھا۔ اس کا اور جو نقصان ہوا سو ہوا۔ ایک نقصان اب سامنے آیا کہ رینالڈ، جسے ان غدار مسلمانوں نے خیر سگالی کے طور پر یا صلیبیوں کی دوستی حاصل کرنے کے لیے رہا کر دیا تھا، وہ ایک جنگی قوت بن کر سلطان ایوبی کے خلاف نہیں، بلکہ عالم اسلام کو تحقیق کرنے کے لیے فیصلہ کن حملے کے لیے آ رہا تھا۔ الملک الصالح نے رینالڈ کے ساتھ جو جنگی قیدی رہا کیے تھے،
وہ بھی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر آ رہے تھے۔ رینالڈ اپنی شکست اور ذلت کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ صلیبیوں کی اس کانفرنس میں اس نے اس تجویز کی مخالفت کی کہ تمام صلیبی افواج مشترکہ کمان کے تحت ہوں۔ اس مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ آزاد ہو کر اپنے عزائم کے مطابق جنگ لڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ صلیبیوں میں یہ کمزوری تھی کہ وہ متحد نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کر کے ان کا بادشاہ بن جائے۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ صلیبیوں کو اس کمزوری نے دنیا عرب میں نقصان پہنچایا اور وہ اتنی زیادہ اور اتنی برتر جنگی طاقت کے باوجود نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کی صفوں میں غدار نہ ہوتے تو وہ صلیبیوں کو دنیا عرب سے بے دخل کر کے یورپ کے لیے خطرہ بن جاتا۔ اگر آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہم سب اپنی اپنی فوج کو مشترکہ کمان کے سپرد کر دیتے ہیں، ریمانڈ آف تریپولی نے کہا، ورنہ ہم بکھر کر ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ حملے کی قیادت رینالڈ کی فوج کرے، یہ فیصلہ مشترکہ کمان کو کرنا چاہیے۔ میں آپ سے الگ نہیں ہوں گا، رینالڈ نے کہا، لیکن میں کسی مشترکہ کمان کا پابند نہیں رہوں گا۔ مجھے اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ نور الدین زنگی تو مر چکا ہے، میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح قید میں آپ سب کے سامنے لاؤں گا جس طرح زنگی مجھے قید کر کے دمشق لے گیا تھا، ورنہ تاریخ ہمیشہ مجھ پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت زنگی نے مجھ پر شبخون مار کر میرے دستوں کو بکھیر دیا اور ان سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے، اس وقت آپ میں سے کسی نے زنگی پر جوابی حملہ کیا تھا؟ کون میری مدد کو پہنچا تھا؟ کوئی نہیں۔ اب مجھے پابند نہ کریں، میں نے اسی روز کے لیے فوج کو تیار کیا تھا۔ میرے انتقام کا دن آ گیا ہے۔ میری فوج آپ کی کسی بھی فوج کی راہ میں حائل نہیں ہوگی۔ جسے بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی اسے خطرہ مول لے کر میں بھی مدد دوں گا، لیکن میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے پابند نہ کریں۔ نہیں کریں گے، بالڈون نے کہا۔ ہماری آج کی کانفرنس ابتدائی بات چیت تک محدود رہے گی۔ اس میں ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری زمین دوز کوششوں سے مسلمانوں کی خانہ جنگی نے انہیں کمزور کر دیا ہے اور صلاح الدین ایوبی ادھر آنے کے بجائے مصر چلا گیا ہے، لہٰذا ہمیں برق رفتار اور طوفانی قسم کا حملہ کرنا ہے۔ ہم نے آج اس حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب 2-4 دن ہم سب فردن فردن سوچ لیں، ہم میں سے جو بھی غیر حاضر ہیں انہیں بھی بلا لیں اور ایک دن مقرر کر کے حملے کا پلان تیار کر لیں۔ ہماری فوجیں تیار ہیں۔ اس دوران ہرمن اپنے شعبہ جاسوسی کو اتنا زیادہ سرگرم کر دے کہ زمین کی تہوں میں سے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کو نکال کر قید کر دے اور یہاں کے مسلمانوں پر کڑی نظر رکھے۔ ہر مسلمان گھرانے اور ہر مسلمان فرد کی روزمرہ حرکات کو بھی دیکھیں۔ ہماری افواج کا اجتماع یہیں شروع ہو گیا ہے، جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ انتظام ہرمن کو کرنا ہے کہ کوئی آدمی یا عورت اس جگہ سے باہر جائے تو یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ جاسوس نہیں۔ ایسا ہی ہوگا، ہرمن نے کہا۔ یہاں سے کوئی پرندہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ اس کانفرنس میں شراب پلانے والے خادموں، مردوں اور لڑکیوں کے نگران اور انچارج 2 آدمی تھے جو صلیبیوں کے کانفرنسوں اور دعوتوں وغیرہ میں بڑی دلکش وردی میں حاضر رہتے تھے۔ یہ قابل اعتماد آدمی تھے، انہیں گہری چھان بین کے بعد ملازم رکھا گیا تھا، مگر یہ دونوں سلطان ایوبی کے جاسوس تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ہوشیار اور ذہین تھے، ورنہ ہرمن جیسے استاد جاسوس اور سراغ رساں کی نظروں اور عقل کو دھوکہ دینا ممکن نہیں تھا۔ دونوں خبرو جوان اور دراز قد تھے۔ وکٹر کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تھا ہی عیسائی۔ راشد چنگیز جو ترک تھا اپنا نام عیسائیوں جیسا رکھے ہوئے تھا۔ یہ دونوں اس کانفرنس میں موجود تھے۔ آدھی رات کے قریب کانفرنس برخاست ہوئی اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نوکری سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا، وکٹر نے کہا۔ یہ خبر کسی اور کے ذریعے قاہرہ بھیجنی پڑے گی۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ امام سے بات کریں، راشد چنگیز نے کہا۔
وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا آدمی بہتر ہے۔ قاہرہ تک تیز رفتار سے پہنچنے کے لیے کسی خاص آدمی کی ضرورت ہوگی، مگر ان کا پورا منصوبہ معلوم ہو جائے تو قاہرہ کو اطلاع دیں گے۔ ادھوری اطلاع پر سلطان ایوبی کوئی غلط چال نہ چل بیٹھے۔ امام کو اتنی سی اطلاع دینا تو ضروری ہے کہ صلیبی بہت بڑے حملے کا فیصلہ کر چکے ہیں، وکٹر نے کہا، تاکہ سلطان ایوبی فوج کو تیار کر سکے اور اپنے نقصانات جلدی جلدی پورا کر لے۔ اور سنو، اس نے چنگیز سے کہا، جس وقت یہ لوگ حملے کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم شراب کا پیالہ ریمانڈ کے آگے رکھتے رکھتے رک گئے تھے، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ تم ان کی باتیں غور سے سن رہے ہو۔ میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، اس پر مجھے نمایاں چمک نظر آئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اتنا قیمتی راز مل جانے سے ہیجان اور خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہرمن بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ ہرمن علی بن سفیان کے پائے کا جاسوس ہے۔ میں نے تمہیں دیکھ کر فوراً ہرمن کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ محتاط رہو میرے بھائی، ہم دشمن کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہرمن کے لیے ہم اجنبی نہیں، راشد چنگیز نے کہا۔ ہمارے متعلق وہ شکوک رفع کر چکا ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرنے کی نہیں، محتاط ہونے کی ضرورت ہے، وکٹر نے کہا۔ تم نے آج وہ ہدایات سن لی ہیں جو ہرمن کو ملی ہیں۔ وہ اب ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اور اب تو یوں کرو، مسجد میں چلے جاؤ، سب سو گئے ہیں، امام کو بتا آؤ کہ آج صلیبیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اگر قاہرہ کو کوئی جانے والا ہو تو اس فیصلے کی اطلاع علی بن سفیان کو دے دے، اور اگر ادھر سے کوئی آئے تو ہم سے ملے بغیر واپس نہ جائے۔ شہر کی ایک مسجد کا امام سلطان ایوبی کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ یہ مسجد جاسوسی کا خفیہ اڈہ بنی ہوئی تھی۔ مسلمان جاسوس مسجد میں جا کر امام کو خبریں پہنچاتے اور اس سے ہدایات لے لیتے تھے۔ وکٹر کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اسے نماز نہیں ہوتی اور مسجد کے آداب سے بھی واقف نہیں، اس لیے اسے ڈر تھا کہ مسجد میں کوئی ایسا مسلمان اسے پکڑوا دے گا جو صلیبیوں کا جاسوس ہوگا۔ یہ غلط بھی نہیں تھی۔ صلیبیوں کے مخبروں میں مسلمان بھی تھے جو مسجدوں میں جانے والے نمازیوں پر نظر رکھتے اور ان کی باتیں غور سے سنتے تھے۔ وہ اکثر مسلمانوں کو گرفتار کراتے رہتے تھے۔ راشد چنگیز نے چونکہ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر رکھا تھا، اس لیے وہ دن کے دوران مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ صلیبی کمانڈروں وغیرہ کی شبینہ دعوتوں سے فارغ ہو کر اگر ضرورت پڑے تو آدھی رات کے بعد امام کے گھر جاتا تھا جو مسجد کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کا ایک دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔ راشد چنگیز نے کپڑے بدلے، چوغا اور عمامہ پہنا، مصنوعی داڑھی چہرے پر باندھی اور کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حکم کے مطابق اسے داڑھی اس طرح سے صاف کرانی پڑتی تھی۔ اپنے مشن پر جانے کے لیے اس نے ایسی مصنوعی داڑھی بنا رکھی تھی جو فوراً لگائی اور اتاری جا سکتی تھی۔ ان دنوں وہاں رات کو بھی رونق رہتی تھی۔ ریمانڈ کی اپنی فوج کے علاوہ رینالٹ بھی ایسے بہت سے افسروں نائٹوں کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا۔ اس کے چند ایک دستے بھی تھے۔ یہ فوجی افسر اور دیگر صلیبی کمانڈر راتیں عیش و عشرت میں گزارتے تھے۔ پیشاور عورتوں کی چہل پہل لگی رہتی تھی۔ اعلیٰ حکام کی بیویاں اور داشتہ عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ وہاں یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی عورت کس کی بیوی ہے۔ عورتوں کی عارضی اور مستقل خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ راشد چنگیز اپنے کمرے سے نکلا تو اسے چھپ کر جانے میں بہت دشواری ہوئی۔ کمروں اور خیموں کے اندر تو طوفان بدتمیزی بپا تھی، باہر بھی کہیں کہیں اسے کوئی بدمست جوڑا نظر آ جاتا تھا جس سے بچ کر اسے راستہ بدلنا پڑتا۔ آخر وہ خطرے کے علاقے سے نکل گیا اور شہر کی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا۔ وہ جب ادھر ادھر دیکھ کر مسجد میں داخل ہونے لگا تو اس نے دبے دبے قدموں کی آہٹ سنی جو گلی میں اٹھی اور موڑ پر خاموش ہو گئی۔ راشد چنگیز نے اس پر غور کیا، لیکن یہ سمجھ کر کہ اپنے آپ کو تسلی دی کہ کتا ہوگا اور یہ آہٹ وہم بھی ہو سکتی تھی، وہ مسجد کے صحن میں گیا
اور امام کے دروازے پر مخصوص دستک دی۔ دروازہ کھلا، راشد چنگیز اندر چلا گیا اور امام کو ساری رپورٹ دے دی۔ صلیبیوں کی زیادہ تر فوج یہاں جمع ہوگی، چنگیز نے کہا۔ یہ رینالڈ کی فوج ہوگی، یہاں کی فوج تو پہلے ہی یہاں موجود ہے۔ قاہرہ تک اس فوج کے کوچ اور عزائم کی اطلاع تو پہنچ ہی جائے گی۔ اگر ہم کوشش کریں تو اس فوج کو کوچ سے پہلے کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس کے کوچ کو التوا میں ڈال سکتے ہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ چھاپا ماروں سے کہا جائے کہ وہ فوج کی رسد کو نظر آتش کر دیں؟ امام نے کہا، میں یہ کام کرا سکتا ہوں لیکن کراؤں گا نہیں۔ تم نے ایسے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ جس مقبوضہ شہر میں ہمارے چھاپا ماروں نے صلیبی فوج کو نقصان پہنچا دیا، وہاں کے مسلمان باشندوں کے لیے زندگی دوزخ سے بدتر بنا دی گئی۔ گھر گھر تلاشی ہوئی، ہماری مستورات کی بے عزتی ہوئی، ہماری جوان بیٹیوں کو صلیبی پکڑ لے گئے، قید اور قتل کا ظالمانہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے سلطان ایوبی تک یہ مسئلہ پہنچایا تھا۔ سلطان محترم نے میری توقع کے بالکل مطابق جواب بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمان باشندوں کی عزت، جان اور مال کی خاطر کسی شہر میں خفیہ تباہ کاری نہ کی جائے، دشمن کی رسد کو اس کی فوج کے ساتھ آنے دیا جائے، اسے میرے چھاپا مار میدان جنگ میں نہیں آنے دیں گے۔ میں آپ کو مکمل اطلاع 2-4 دنوں میں دے سکوں گا، چنگیز نے کہا۔ اب آپ اور زیادہ محتاط ہو جائیں، یہاں کے سراغ رساں غیر معمولی طور پر سرگرم ہو گئے ہیں۔ وہ اب یہاں کے جانوروں اور پرندوں کو بھی شکی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ طے کر کے کہ ایک آدمی کو صبح قاہرہ روانہ کر دیں گے، چنگیز مسجد سے نکلا۔ وہ چوری چھپے نہیں چل رہا تھا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ وہ گلی کا موڑ مڑا تو اسے پھر کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، گلی تاریک تھی، اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب کہ یہ وہم نہیں تھا، وہ آگے چل پڑا۔ اپنے ٹھکانے کے قریب جا کر اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر کپڑوں میں چھپا لی۔ اس کے کپڑے ایسے تھے جو کوئی شک پیدا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایسے کپڑے عیسائی بھی پہنتے تھے۔ اب وکٹر اور چنگیز کی کوشش یہ تھی کہ یہ معلوم کریں کہ صلیبی فوج کہاں کہاں حملہ کرے گی اور اس کے کوچ کا پروگرام کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ فوج جمع کرنے کے انتظامات شروع کر دیے گئے تھے۔ قاصدوں کی بھاگ دوڑ بھی شروع ہو گئی تھی۔ یہ دونوں جاسوس اس سرگرمی سے بظاہر لا تعلق ہو کر اس کی ہر ایک تفصیل معلوم کرنے میں مصروف تھے۔ ریمانڈ کی حیثیت میزبان کی تھی، کیونکہ یہ اس کا دارالحکومت تھا۔ اس نے ایک رات تمام صلیبی حکمرانوں، اعلیٰ کمانڈروں اور دیگر اعلیٰ حکام کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ یہ رات وکٹر اور چنگیز کے لیے غیر معمولی مصروفیت کی رات تھی۔ چونکہ مہمانوں میں بادشاہ بھی تھے، اس لیے انہیں شراب وغیرہ پیش کرنے میں زیادہ مستعد رہنا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مستعدی کی ضرورت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک مہمان ہوش میں رہتے۔ شراب میں بدمست ہو کر جب وہ بد اخلاقی کے مظاہرے کرنے لگتے ہیں تو ملازموں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس ضیافت میں جتنے مرد تھے اتنی ہی عورتیں تھیں۔ ان میں جوان لڑکیاں بھی تھیں، جوان عورتیں بھی، اور وہ بھی جو بڑھاپے کو جوانی کا دھوکہ دے رہے تھے۔ وکٹر اور چنگیز کھانا اور شراب وغیرہ لانے والے ملازموں کی نگرانی کرتے اور بھاگتے دوڑتے رہے۔ ایک جوان یورپی عورت نے چنگیز سے 2-3 بار شراب مانگی۔ چنگیز نے ہر بار کسی ملازم یا ملازمہ کو بلا کر کہا کہ اسے شراب دے۔ اس وقت مہمان ریمانڈ کے محل میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ چنگیز ہر بار ملازم سے کہہ کر شراب منگواتا ہے تو اس نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ہاتھ سے تھوڑی سی پینا چاہتی ہوں، تم نوکروں کو حکم دے کر ادھر ادھر ہو جاتے ہو۔ میں لا دیتا ہوں، چنگیز نے نوکروں کے سے لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں، عورت نے کہا، میں باہر باغ میں جا رہی ہوں، وہاں لانا۔ چنگیز شراب کی ایک خوشنما سراہی لے کے اس جگہ چلا گیا جہاں وہ عورت جا بیٹھی تھی۔ یہ محل کا باغ تھا، وہاں بھی مہمان بکھرے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک عورت اور ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا۔ صرف یہ عورت اکیلی تھی، اور چنگیز ذرا حیران بھی ہوا کہ ایسی جوان اور خوبصورت عورت اکیلی کیوں ہے۔
اس پر تو مہمانوں کو مکھیوں کی طرح بھن بھنانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے پیالے میں شراب ڈالنے لگا تو عورت نے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے یورپ کے کسی گاؤں کا نام لیا اور بتایا کہ وہ لڑکپن سے شاہ ریمانڈ کے شاہی سٹاف میں ہے۔ تم تھوڑی سی دیر میرے پاس رک سکو گے؟ عورت نے پوچھا اور پیالہ اس کی طرف بڑھا کر کہا، لو میرے پیالے میں سے تم پیو، پھر میں پیوں گی۔ اس کی آواز میں التجا اور تشنگی تھی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں نوکر ہوں، چنگیز نے کہا۔ آپ شاہی خاندان کی خاتون ہیں، میں اس وقت نوکری کے فرائض ادا کر رہا ہوں، اس وقت مجھے اپنا نوکر سمجھو۔ عورت نے اس کی کلائی پکڑ لی اور پیاسی مسکراہٹ سے کہا، تم شہزادے ہو، یہ تو دل بتایا کرتا ہے کہ کون کیا ہے۔ آپ اکیلی کیوں ہیں؟ چنگیز نے پوچھا۔ کیونکہ میرے جذبات مجھے اجازت نہیں دیتے کہ جس سے مجھے نفرت ہو اس کے ساتھ ہنسوں کھیلوں۔ اس نے جواب دیا، مجھے جو اچھا لگتا ہے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے، تم نے میرے ہاتھ سے پیالہ نہیں لیا۔ کسی نے دیکھ لیا تو مجھے سولی پر کھڑا کر دیا جائے گا، چنگیز نے کہا۔ اگر تم نے میرے پیالے سے ایک گھونٹ نہ پیا تو میں تمہیں سولی پر کھڑا کر دوں گی، عورت نے کہا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے اور آگے ہو کر دھیمی آواز میں کہا، پاگل، تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں ادھر بلایا ہے، مجھے ٹالنے کی نہ سوچنا۔ میں شراب نہیں پیوں گا، چنگیز نے کہا۔ نہ پیو، عورت نے کہا، مگر میں جب بھی اور جہاں بھی تمہیں بلاؤں تمہیں آنا پڑے گا۔ راشد چنگیز فہم و فراست کا مالک اور تجربہ کار انسان تھا۔ وہ اس پر ذرا بھر حیران نہ ہوا کہ ایک اونچے طبقے کے حسین و جمیل عورت اس کی دوستی کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ یہ کسی بوڑھے جرنیل کی جوان بیوی ہوگی یا یہ کسی ایسے خاوند کی بیوی ہوگی جو اس وقت کسی اور کی بیوی کے ساتھ مگن ہوگا۔ ایک وجہ تو صاف تھی، چنگیز خوبرو آدمی تھا جس کے قد بت میں بڑی کشش تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ کسی عورت نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ صلیبی حکمرانوں اور اعلیٰ افسروں کی دعوتوں میں شراب پیش کرنے والی لڑکیاں خاص طور پر حسین اور دلکش تھیں۔ ان میں سے دو چنگیز کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کر چکی تھیں، لیکن چنگیز نے اپنے کردار کو ان سے بچائے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے جو فرض دے کر بھیجا تھا اس کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے کردار کے قلعے کو مسمار نہ ہونے دے۔ علی بن سفیان نے اسے ٹریننگ کے دوران ذہن نشین کرایا تھا کہ ذہن عیاشی کی طرف مائل ہو جائے تو فرائض ذہن سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں عورت کو ایک ایسے زہر کی مانند بٹھایا گیا تھا جو ایمان کھا جاتا ہے۔ ریمانڈ آف تریپولی کے محل میں اس کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ جس ملازم یا ملازمہ کو چاہے نوکری سے نکلوا سکتا تھا۔ اس کی اپنی شخصیت کا اثر تو جادو کا سا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صلیبیوں کا کوئی کردار نہیں، ان کی عورتیں بے حیائی اور بد اخلاقی کو قابل فخر سمجھتی تھیں۔ ان وجوہات کی بنا پر چنگیز کے لیے یہ عورت اس کی یہ بے تکلفی عجوبہ نہیں تھی۔ وہ چونکہ خصوصی قابلیت کا جاسوس تھا، اس لیے اس نے فوراً سوچ لیا کہ وہ اس عورت کو یہ بتائے بغیر کہ وہ جاسوس ہے اسے جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس عورت نے اسے یہ جو کہا تھا کہ جہاں بھی تمہیں بلاؤں تمہیں آنا پڑے گا، اس میں حکم یا دھمکی نہیں بلکہ دوستانہ بے تکلفی تھی، اور اس کے لہجے میں جو تاثر تھا اسے چنگیز بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ عورت کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ بھی مسکرایا۔ اس مسکراہٹ سے اس نے شکاری کو اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ اب مجھے جانے کی اجازت ہے، اس نے کہا۔ میری ڈیوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ مہمانوں میں چلی جائیں۔ اس نے ذرا جھجک کر پوچھا، آپ کس کی بیوی ہیں؟ بیوی نہیں، داشتہ، عورت نے کہا، اور ایک اعلیٰ کمانڈر کا نام لے کر کہنے لگی، کمبخت کے پاس بے شمار دولت ہے، یہاں آ کر اسے ایک اور مل گئی ہے، مجھے بھی آزاد نہیں کرتا۔ مجھ پر ان جذبات کا نشہ طاری رہتا ہے جو اپنے دل کی پسند اور ناپسند کی پابند ہوتے ہیں، یا شاید دل ان کا پابند ہوتا ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ جو انسان دل پر قابض ہو گیا ہے
وہ بادشاہ ہے یا غلام، مجھے تمہاری حیثیت سے کوئی غرض نہیں، مجھ سے دور نہ بھاگنا، یہ ظلم ہوگا۔ تم پہلے انسان ہو جسے میرے دل نے پسند کیا ہے، میں جسمانی آسودگی کی پیاسی ہوں، میری روح پیاسی ہے، اس کی پیاس تمہاری آنکھوں کے چشمے بجھا سکتے ہیں۔